بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس مبارک ماہ کے دوران انجام دی جانے والی عبادات میں سے اہم ترین اور سر فہرست جو عبادت ہے وہ ہے رمضان کا روزہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ روزہ دار کو صبر کی تعلیم دیا کرتا ہے، لہذا ہمارے اس پروگرام کا نام بھی یہی ہے، یعنی ماہ صبر۔ اور یہ کہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں خیر و خوبی سے ہمکنار ہونے کے لیے صبر کی عادت اپنائے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ کہ دین اسلام میں قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث مبارکہ میں اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو کہ صبر کا دامن تھامے رکھے گا تو پھر اللہ کو اس کی یہ بات بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت ہی عظیم ترین مقام و مرتبہ ہے، اور یہ کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم ترین اجر و ثواب کی خوشخبری بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم بدلہ لو، یعنی اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اسے بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم بدلہ لو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو جس قدر تمہیں نقصان پہنچایا گیا ہو اسی قدر تم بدلہ لے لو، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر سے کام لو، یعنی بدلہ لینے کی تمہیں اجازت تو ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر تم اسے معاف کر دو، صبر سے کام لو، تو پھر یہ عظیم ترین خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑی خیر و خوبی ہے۔ اس میں بڑی خیر و خوبی ہے کہ صبر کیا کرو۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے ہی ہے، یعنی جس کسی نے ہمارے ساتھ جس قدر برا کیا ہے، ہمیں نقصان پہنچایا ہے، تو اسی قدر ہمیں اس بات کی دین اسلام میں اجازت ہے کہ ہم اس سے بدلہ لے لیں، کہ انصاف اسی چیز کا نام ہے۔ لیکن ایک چیز جو کہ بدلہ لینے سے بہت زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، وہ یہ کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس کسی نے معاف کر دیا، بدلہ لینے کی اجازت تو ہے لیکن بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا، اور یہ کہ صلح کے لیے وہ طلبگار بنا رہا کہ صلح و صفائی ہو جائے، احسان مندی ہو جائے، اور یہ کہ معاف کر دیا جائے، بدلہ لینے کی بجائے، سزا دینے کی بجائے عفو و درگزر، اور یہ کہ رواداری کا راستہ اپنایا ہے اس نے، تو اس کا اجر و ثواب تو اس قدر عظیم ترین ہے کہ بس اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے اس کے لیے اجر و ثواب۔ تو اس قدر فضیلت وارد ہوئی ہے صبر سے کام لینے کی، اور یہ کہ روزہ صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزے سے متعلق جو احکام ہیں
انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر روز روزے کے موقع پر ابتدا میں صبح سحری کھایا کرے انسان، کہ اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ اس سے قبل ہم اس بارے میں مفصل گفتگو کر چکے ہیں، یعنی سحری کے بارے میں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کا روزہ مکمل ہونے کا وقت آیا ہے، یعنی افطار کا وقت، تو اس سلسلے میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ پھر تاخیر نہ کی جائے۔ افطار کا وقت جب ہو چکا ہے تو پھر تاخیر نہ کی جائے، بلکہ جب اس بات کا یقین ہو چکا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور یہ کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، تو اب بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر روزہ افطار کر لینا چاہیے، کہ یہی مستحب طریقہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیریت کے ساتھ ہی رہیں گے کہ جب تک وہ روزہ جلدی افطار کر لیتے ہوں۔ یہ حدیث صحیح البخاری، اس کا نمبر ہے وہاں صحیح بخاری میں 1821، اور یہ کہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1838۔ یہ نمبر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین میں سے اگر کوئی مزید تفصیل جاننا چاہے اس بارے میں تو اسے کوئی دقت پیش نہ آئے، اور جو چاہے جب چاہے بسہولت وہاں اصل کتاب میں رجوع کر لے، دیکھ لے مزید تفصیلات اور آگاہی حاصل کر لے کہ فوراً وہ سہولت کے ساتھ وہاں پہنچ سکے۔ لہذا جو بھی گفتگو کی جائے وہ دلیل کے ساتھ کی جانی چاہیے اور حوالے کے ساتھ کی جانی چاہیے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ تو مسلمان کی شان یہی ہے کہ اسے جب اور جہاں جس موقع پر جو حکم دیا گیا ہے تو وہ فوراً بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، بغیر کسی تاخیر کے فوراً سر تسلیم خم کر دیا کرے۔ یہی معنی ہے اسلام کے، یہی معنی ہے مسلم یا مسلمان کے، یعنی سر جھکا دینا۔ جو بھی حکم آیا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کے سامنے فوراً سر جھکا دینا۔ تو جب حکم یہ ہے کہ کھانا پینا بند کر دیا جائے تو بند کر دیا جائے فوراً، اور جب حکم یہ ہے کہ اب کھانا پینا شروع کیا جائے، روزہ افطار کیا جائے، تو اب فوراً بغیر کسی تاخیر کے روزہ افطار کیا جائے۔ یہی معنی ہے مسلمان کے کہ جیسا حکم ہے فوراً اس کی تعمیل کی جائے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ روزہ تو بہت مبارک عمل ہے، تو چلیے اگرچہ اذان ہو رہی ہے مغرب کی، لیکن تھوڑی دیر میں اور بھوکا پیاسا رہوں، روزہ جتنا لمبا ہوگا تو ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا، تو ایسی بات نہیں۔ اور مزید یہ کہ ناظرین کرام، روزہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان، اللہ کا یہ بندہ یہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے، اللہ تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ روزے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ کہ بہت سی اہم ترین تعلیمات پوشیدہ ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان تعلیمات کو سمجھے، سیکھے، ان کے بارے میں غور و فکر کیا کرے۔ اور سب سے اہم ترین پیغام روزے کا یہ ہے، اور سب سے قیمتی ترین سبق رمضان کا یہ ہے کہ انسان اچھا انسان بن جائے، واقعی انسان بن جائے، انسانیت کا سبق، اپنے اخلاق کو درست کر لے، کہ انسان، یہ جو انسان کا سراپا ہے، یہ اس کی ہڈیاں، یہ ڈھانچہ اور یہ گوشت پوست، صرف یہی اس چیز کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے انسانیت، جو اندر چھپی ہوئی ہے جو چیز، کہ یہ جو ظاہر ہے یہ تو محض ایک صندوق ہے، یہ ایک بکس ہے، اور اس کے اندر
جو اصل چیز ہے وہ قیمتی ترین چیز، اس کا باطن، اس کی روحانی کیفیت، اس کے خیالات و افکار، اور یہ کہ اس کی ایمانی جو صورتحال ہے، تو اصل چیز وہ ہے۔ تو اپنی روح کو پاکیزہ بنائے، اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنی عادات کو، اپنے طور طریقوں کو درست کرے، یعنی حقیقی انسان بن جائے۔ کہ اس چیز کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے کہ انسان کیا اخلاق درست ہو، انسانیت ہو اس میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ مومن اپنی خوش اخلاقی کی بدولت، اپنے حسن اخلاق کی بدولت وہ پا لیتا ہے اس مقام کو، اس درجے کو، جو کہ روزے دار کیا درجہ ہوا کرتا ہے، اور جو کہ قائم یعنی قیام اللیل، تہجد گزار انسان کا جو درجہ اور مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے، یعنی وہ عظیم ترین اور متقی قسم کا انسان، وہ پرہیزگار قسم کا انسان جو کہ دن بھر روزے سے رہتا ہو اور رات کو وہ تہجد گزاری میں مشغول رہا کرتا ہو، شب بیداری، اللہ کی عبادت کے سلسلے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے، تو مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت وہی مقام و مرتبہ پا لیا کرتا ہے۔ تو حسن اخلاق کی اس قدر اہمیت ہے۔ یہ تو عام زندگی میں کوئی بھی مہینہ ہو، روزہ ہے یا نہیں ہے، ہمیشہ ہی انسان اپنے اخلاق کو درست رکھے تو پھر ظاہر ہے کہ روزے کے دوران بد اخلاقی سے پرہیز کرتے رہنا، برائیوں سے بچتے رہنا، اور یہ کہ ہر قسم کی خیر و خوبی کو اپنائے رکھنا، یقیناً یہ مزید انتہائی ضروری و لازمی ہے۔ تو ہر قسم کی خیر و خوبی کا زیادہ اہتمام کیا جائے ماہ رمضان میں، بالخصوص روزے کے دوران، کہ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، وغیرہ وغیرہ، اور صدقہ و خیرات ہے مثلاً، اور یہ کہ ہر قسم کی برائی سے انسان ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے، بالخصوص روزے کے دوران، کہ اس حقیقت کو یاد رکھے روزے دار کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہوں، کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، باقی یہ کہ ہر قسم کی برائیوں کے سلسلے جاری ہوں، تو یہ بڑی بدبختی اور بڑی بد نصیبی اور بڑی محرومی کا معاملہ ہو جائے گا۔ روزہ صرف کھانا پینا بند کر دینے کا نام نہیں ہے، روزہ تو سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے، کہ آنکھوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ، کہ روزے کے دوران انسان اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھے بد نگاہی سے، اپنے کانوں کو بچا کر رکھے حرام چیزیں سننے سے، اور یہ کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو بچا کر رکھے غلط استعمال سے، اور یہ کہ اپنی زبان کو بچا کر رکھے فحش، اور یہ کہ بے حیائی کی باتیں کرنا، فحش گوئی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹا الزام لگانا، اور یہ کہ چغلی وغیرہ اور غیبت، یہ تمام برائیاں جو کہ زبان سے کی جاتی ہیں، تو انسان اپنی زبان کو ان تمام چیزوں سے بچا کر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہے، ورنہ یہ کہ روزے کا جو اصل مقصود ہے وہ گویا کہ روزے دار اس اصل مقصود سے محروم ہی رہ گیا، اگر اس نے کھانا پینا تو چھوڑ رکھا ہے لیکن باقی برائیوں کو اس نے نہیں چھوڑا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم۔ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے، فحش قسم کی گفتگو نہ کرے، اور یہ کہ چیخنے چلانے سے وہ پرہیز کرے،
کہ چیخنا چلانا کہ لڑائی جھگڑے وغیرہ بات بے بات غصہ دکھانا، تو ان چیزوں سے بچے۔ بلکہ مزید یہ کہ اگر کوئی دوسرا اس پر چلانے لگے کہ اسے برا بھلا کہہ رہا ہو کوئی، گالی بک رہا ہو کوئی، یا لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو کوئی، تو اس کا جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ اسے یہ آرام سے یوں کہہ دے کہ انی امرؤ صائم، کہ میرا تو روزہ ہے۔ یعنی کسی کو خود گالی بکنا اور یہ کہ کوئی بری بات کہنا یا لڑائی جھگڑا کرنا یہ تو دور کی بات ہے، یہ سب کچھ تو درکنار، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آدمی گالی بکے روزہ رکھ کر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ بڑھ کر وہ بات کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی دوسرا ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو یا ہمیں برا کہہ رہا ہو تو ہم اس کا جواب بھی نہ دیں، اسے جواب بھی نہ دیں، بلکہ بس خاموشی اختیار کریں اور اتنا کہہ دیں کہ دیکھو بھائی میرا روزہ ہے، اگر تم لڑنے پر تلے ہوئے ہو تو جا کر کسی اور کو دیکھ لو، کسی اور کے ساتھ لڑو، میرا تو روزہ ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1771، صحیح مسلم حدیث نمبر 1994۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو نہ چھوڑا تو پھر اللہ کو بھی اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے۔ جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کر تو پھر کھانا پینا کیوں چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حدیث اس کا نمبر ہے صحیح البخاری میں 1770۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان بس کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے، بلکہ حقیقی روزہ تو یہ ہے کہ انسان ہر برائی سے اور بے حیائی سے پرہیز کیا کرے، اصل روزہ یہ ہے۔ یہ حدیث ابن خزیمہ میں اس کا نمبر ہے 242۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزوں سے کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بھوک کے، کہ بس بھوک ملی ہے، بھوکا پیاسا بیٹھا رہا، نہ کوئی اجر و ثواب ہے، نہ کوئی خیر و برکت ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو رمضان کے دوران قیام کرتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ملتا سوائے یہ کہ بے آرام رہے، بے آرامی، کوئی اجر و ثواب نہیں ملا۔ تو روزے کے دوران ہر قسم کی برائی سے اجتناب کیا جائے تاکہ ہمیں اجر و ثواب نصیب ہو سکے، کہ اصل روزہ یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔